یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعا ہے۔ فرمائیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ مفتی کپیل صاحب ہم یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا تشہد میں بیٹھنے کا، وہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اچھا یہ بتائیں آپ مجھے ذرا سا، میرا نمبر آپ کو کس نے دیا؟ ہاں جی، نمبر تو مل جاتے ہیں گروپ میں، اور کوئی بھائی دے بھی دیتا کہ لو بات کرو، اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے ان بھائی سے بات کر لینا، کوئی دقت نہیں۔ اچھا 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 اچھا، تو کس سے گفتگو ہو رہی ہے آپ کی اس تعلق سے، یہ بتائیں۔ ہمارے ہی دوست ہیں۔ اچھا دوست ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ بھائی انہوں نے مسلم شریف کی حدیث لگائی ہے کہ بھائی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ دائیں ہاتھ دائرے پہ رکھا، بائیں ہاتھ بائیں ران پہ رکھ لیا، دو انگلیوں کو بند کر لیا، 13 پن کا حلقہ بنا لیا، اور جو شہادت کی انگلی نا اس سے دعا کے اندر شروع سے لے کے آخر تک یعنی کہ وہ کرائے، انگلی اٹھائے رکھیے، اشارہ کیا ہے۔ اچھا اس سے انگلی، یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ اللہ کے نبی نے انگلی ہلائی ہے مستقل، اشارہ کیا ہے، اشارہ انگلی سے اشارہ کیا ہے، تو اشارہ کر کے بند کر دیا، ایک بار انگلی اٹھائی، نہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب تک دعا پڑی اشارہ کیا، حدیث نہیں ہے، مسلم میں ہے۔ جب تک دعا کی اشارہ کیا، ہاں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ اگر ایسا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں ہے اگر ایسا، تو آپ تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو انگلی مستقل ہلاتے رہتے ہیں، اشارہ تو نہیں کرتے۔ انہوں نے انگلی ہلانے کی اس کی ابن خزیمہ کی روایت دی، وائل بن حجر سے، کہ اللہ کے رسول میں سے حرکت دیا کرتے تھے۔ اچھا آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ جی ہم تو طالب علم ہیں صاحب، جی ہم تو طالب علم ہیں، اللہ کہتا ہے اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، اس لیے ہم نے آپ کو فون لگا دیا۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، میں یہ معلوم کر رہا ہوں آپ کی تعلیم کہاں تک ہے، اسی کے اعتبار سے آپ کو بات سمجھائی جائے گی۔ نہیں الحمدللہ ہماری تعلیم تو گھریلو ہے بس، جی کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہم۔ اچھا 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 گھریلو تعلیم۔ اچھا دیکھیے ذرا سی بات یہ سمجھیں آپ ہماری۔ اچھا ایک بات اور کہہ دوں، وہ کہہ رہے تھے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ آپ یہ ثابت کریے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے قول تھا کہ لا پہ اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرانا ہے، ایسی کوئی حدیث بتائیے، کیونکہ اللہ کیا بھائی اپنی طرف سے قول رہتا ہے نا کہ لا پہ اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرانا ہے۔ لا پہ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ گرانا ہے، ہاں انگلی کو۔ تو یہ فرمانے لگے کہ بھائی اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ دینی مسئلے ہوتے ہیں نا اس کے اندر پیغمبر نہیں بولتے اپنی خواہش سے، ان کا بولنا تو خدا کی بھیجی وہی ہے، انہوں نے قرآن کی آیت بھی پیش کری ہمیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات بول دیتے دین کے اندر تو اللہ ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے رگے جان کا دیتا، یہ انہوں نے سورہ حقاق کی آیت پیش کری ہمیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سنیے آپ، انہوں نے فرمایا کہ بھائی دو طرح کی وحی کری گئی ہے اللہ کے رسول کو، ایک تو مطلوع اور غیر مطلوع۔ تو آپ جب بھی کوئی بھی بات اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو الحمدللہ وضاحت کے ساتھ بتانا بالکل، یہ رسول اللہ کا عمل تھا کہ جب اللہ کے رسول تشہد میں کلمہ شہادت پہنچے تو لا پہ اٹھایا اور اللہ پہ گرایا، ایسی کوئی صحیح حدیث کوئی ہو نہیں تو انہوں نے مسلم شریف کی حدیث پیش کری ہمیں۔ میری بات ذرا سے سنیں آپ، آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جی بتائیے۔ الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی، مثلا مسلم کا انہوں نے آپ کے سامنے نام لیا، نہیں حدیث دکھائیے نا۔ جی نہیں حدیث دکھائی تو آپ نے اس حدیث کو سمجھا، اس کے الفاظ پڑھے آپ نے؟ میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں، میں نکالوں واٹس ایپ پہ؟ جی میرے واٹس ایپ پہ آپ بھیج دیں، پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، چالو رکھیے آپ موبائل، میں پڑھ ہی دیتا ہوں حدیث، ایک منٹ رکیے آپ۔ ارے تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی، واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے آپ۔ مفتی صاحب نکال رہا ہوں میں واٹس ایپ پہ، دو حدیثیں بھیجی انہوں نے، دونوں حدیثیں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ ہے 1311 نمبر کی حدیث ہے مسلم میں، امام مالک نے مسلم بن ابی مریم سے اور انہوں نے علی بن عبداللہ رحمان مادی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میں نماز کے دوران کنکریوں سے کھیل رہا تھا، جب انہوں نے سلام پھیرا تو مجھے منع کیا اور کہا ویسے ہی کرو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے،
میں نے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو اپنے دایاں ہتھیلی اپنی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران پر رکھتے. یہ تو انہوں نے مسلم کی 1311 نمبر کی حدیث ڈالی ہے. ایک اور حدیث ڈالی انہوں نے. بس ایک منٹ آپ خاموش ہو جائیں. 1308 نمبر کی. ایک منٹ کہ اللہ کے رسول جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں گھٹنے کو اپنی بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے. ایک حدیث یہ ڈالی انہوں نے, 2 حدیثیں انہوں نے یہ ڈالی ہیں اور ایک حدیث اور ڈالی انہوں نے. میری بات سنیں آپ کہ اللہ کے رسول عمر عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور انگوٹھے سے درمیانی یہ کوئی دو ایک اور حدیث کوئی ڈالی, یہ والی ڈالی ہے یہ والی. اس میں کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنے درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں گھٹنے کو اپنے بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے. یعنی کہ دعا جب کرنے بیٹھتے نا اللہ کے رسول تو اشارہ شروع کر دیتے. اور ابن خزیمہ کی حدیث ڈالی انہوں نے جس میں ہے کہ ہلاتے وائل بن حجر سے مروی ہے. یہ 3 حدیثیں ڈالی صاحب. اب ہماری بات سنیں آپ. جی اور بہت غور کے ساتھ سمجھیں. جی الحمدللہ. یہ جو کچھ آپ نے سنایا ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے, ترجمہ ہے حدیث کا. تو عربی بھی دے دوں گی میں آپ کو. ایک منٹ میری بات سنیں گے آپ. نہیں جی یہ حدیث کا ترجمہ ہے, حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. اجے غلط ہے ترجمہ. ایک منٹ میری بات سنیں گے آپ. نہیں سنیں گے پوری. جی. اور حدیث کے جو ترجمے میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اپنی طرف سے کہیں اس میں زیادتی کی گئی, کہیں کمی کی گئی. غلط ہوئے گا ترجمہ, اس کا مطلب یہ ہے غلط ہونا. دیکھو مستقل پورا مکمل غلط ہونا الگ ہوتا ہے, اس میں کمی زیادتی الگ ہوتی ہے. کمی زیادتی ہوئی یعنی تھوڑا بہت غلط ہوئے گا. جی کمی زیادتی کی گئی ہے اور اپنے حساب سے یا اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کے الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے. اچھا مفتی صاحب وہ اپنی حدیث کہاں پر ہے جو لا پہ اٹھاتے ہیں اللہ پہ گراتے ہیں, وہ کون سی کتاب کی حدیث ہے؟ میری بات سنیں آپ. لا الہ الا اللہ. دیکھو نماز جو ہماری شروع ہوتی نہیں. جی الحمدللہ. تو سب سے پہلے نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تکبیر تحریمہ یہ کہنا فرض ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. جی الحمدللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر ہاتھ باندھتے ہیں ہم. جی الحمدللہ ہاتھ باندھتے ہیں. ٹھیک. پھر ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم. ثنا کے بعد اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر الحمد شریف, پھر کوئی سورت. کوئی سنو. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں ہم. نہیں سورت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی. جی الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں قرآن میں سے. ہاں جی. پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں. ہاں. تو اب اس کے بعد جا کے 2 رکعت پڑھتے ہیں. پھر 2 رکعت میں جانے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں. جی ہاں. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے ہمیں کہاں تک اٹھانے چاہیے, اس کے لیے حدیث کیا ہے ہمارے پاس. وہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہے تھے, ان سے میری بہت بات چلتی ہے. میری بات یہ کانوں کے برابر. ہاں تو پہلی بات ہے یہ. دوسری بات یہ ہاتھ باندھنے کہاں چاہیے. وہ تو اپنے پاس حدیث ہے زیر ناف پہ باندھنا چاہیے ہاتھ, اور ان کے پاس حدیث ہے کہ زیرہ پہ باندھنا چاہیے ہاتھ. ان کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے بخاری شریف کی حدیث بتائی کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے زیرہ پہ رکھو. ہاں تو وہ غلط بتا رہے ہیں, ان سے حدیث منگا لیں آپ. اس چیز نہیں, میں نے پڑھ لی بخاری شریف میں ان کی حدیث. زیرہ کا لفظ ہے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے زیرہ پر. اللہ اکبر. آپ کو جو وہ بتا رہے ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں وہ نکالوں گا, ہے کیا حدیث کے اندر میرے واٹس ایپ میں پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو.
آپ میرے واٹس ایپ پہ بھیجیں ساری چیزیں، آپ کو پھر جو ہے میں اس کا خلاصہ کر کے نہیں بتاؤں۔ نہیں، مجھے تو ابھی خالی چاہیے اپن جو اپن لا پہ اٹھاتے ہیں للہ پہ گراتے ہیں نا، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ جی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، ابھی تم بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، جی سمجھائیے آپ۔ ابھی تم بات کو سمجھ نہیں، ایک منٹ میری بات سنیں۔ جی جی، اگر وہ جو جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں اور چوڑی کرنے نہیں کے نہیں، وہ بعد تو ارے وہ تو الگ مسئلہ، وہ منع کرتے ہیں ٹانگیں چوڑی، انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ نہ ہمارا عالم نے لکھا نہ ہم کہتے، وہ تو اللہ نفی کرتے ہیں اس کی، وہ تو اپن ان پہ جائیں گے، اپن عوام پہ نہیں جا رہے، اپن تو عالم کی بات کر رہے ہیں ہم بھائی، اپن تو عالم کی اچھا عالم کی بات کر رہے ہیں، کہ عالم سے بات ہوئی گی میری۔ ہاں تو عالم ہاتھ تو باندھتا ہے، کہاں باندھتا ہے ہاتھ عالم؟ وہ دائیں ہاتھ کو نہیں کہتے، بائیں ہاتھ، وہ پیٹ کے اوپر باندھتے ہیں اور سینے کے بیچ میں باندھتے ہیں وہ۔ ان کا جو یہ جو سینے کے اوپر باندھتے ہیں وہ اس کی روایت ہے کوئی ان کے پاس میں؟ ہاں وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے زرہ پہ رکھ لو، وہ سینے پہ بھی آ جائے گا، پیٹ پہ بھی آ جائے گا۔ اس کے لیے حدیث دکھائیں آپ۔ نہیں، انہوں نے ایک حدیث دکھائی تھی بخاری شریف کی 740 نمبر کی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے اس نے حکم دیا ہے کہ نماز کے اندر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے زرہ پہ رکھو۔ بخاری میں میرے روایت پاس آپ حدیث، ہاں میرے پاس آپ حدیث بھیجیں جی بخاری کی، الحمدللہ میں میں آپ کو سمجھاؤں۔ جی ہاں۔ اچھا میں تو خالی پتہ کرنا تھا کہ اپن لا پہ اٹھاتے ہیں للہ پہ گراتے ہیں، اس پہ کیا حدیث رسول اللہ کا عمل ہے، یہ کیا ہے؟ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں حدیث بتا دوں اس سے کام نہیں چلے گا، پوری بات آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انگلی کہاں اٹھتی تھی کہاں گرتی تھی، جی جی جی، اصل مسئلہ پوری نماز کی خرابی کا ہے، یہ بھٹکاتے ہیں لوگوں کو۔ اچھا جی ارے وہ لیکن وہ ابھی تو مجھے کیا انگلی پہ دینا ہے نا جواب، میں نے کیا بات کر لوں آپ جواب دینے کے چکر میں نہ پڑیں، اس لیے جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ جواب کریں، آپ ان سے کہیں کسی عالم سے بات کریں۔ جی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عالموں کا جواب نہیں ہے، یہ حدیث نہیں دے سکتے، قیامت تک مر جائیں گے کوئی عالم آپ کا جواب نہیں دے گا، وہی کہہ رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں۔ اب میری بات سنیں آپ، اب میری بات سنیں، جی 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 میرا بھی چیلنج سنیں۔ جی، وہ جیسے نماز پڑھتے ہیں ان کی پوری نماز دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے، قیامت آ جائے گی وہ اپنی پوری نماز کسی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ قسم کھائے گا اللہ کی، جو جب وہ مانیں گے کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی قسم کھاؤ گے نا، آپ جب مانیں گے یہ بات قسم کھائے گا اللہ کی، آپ یہ بات آپ اللہ کی قسم کھائے گا جب مانیں گے وہ لوگ۔ ارے وہ لوگ تو ماننے کے نہیں ہیں، میں اللہ کی قسم کھاؤں یا کسی کی بھی قسم کھاؤں، آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو۔ آپ ایک بار کہو تو صحیح، اللہ کی قسم کھا کے میں کہوں گا کہ ہمارے عالم نے قسم کھا لی اللہ کی۔ ارے میری بھائی میری بات سنیں آپ، دیکھیے قسم جو ہے بلا وجہ نہیں کھانی چاہیے، قسم کا مسئلہ الگ ہے، اگر کہیں وہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے بات کی جاتی ہے، آپ بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا میں جو نماز پوری مفتی صاحب میں کہوں گا قسم اللہ کی قسم اہل حدیثوں کی نماز قرآن سنت سے ثابت ہے۔ آپ قسم کھا رہے ہیں؟ ہاں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ انا للہ و انا اب الیہ مسئلہ پوچھو اہل راجعون۔ حدیثوں کا کوئی سا ہی مجھ سے، آپ کے تو بس کی تھی نہیں حدیث دینے کی، اب مجھ سے پوچھو مسئلہ کوئی سی بات کا، اب میں دوں گا جواب آپ کو۔ یہ تو کہہ رہا ہوں یہ پاگل پن اور بیوقوفی جو ہے یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں لے جاتی۔ کفیل صاحب آپ کی بس کی نہیں ہے حدیث بتانے کی، آپ بتائیے لاکھ اٹھائیں اللہ پہ گرانے میں کہاں ہے، 1 لاکھ کا انعام رکھ رکھا ہے میں نے، جو بتائے گا اس کو حدیث کو۔ دیکھو یہ جاہلوں والی گفتگو اگر آپ کو کرنی ہے تو جس سے آپ کی مرضی کرے اس سے بات نہیں کریں، مفتی صاحب نہیں، چلو بس عالم والا بات کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو لا پہ اٹھاتا ہے اور اللہ پہ گراتے ہیں، اسی تبلیغ بھی کرتے ہیں آپ الحمدللہ، لوگوں میں ویڈیو بیان بھی کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے نہیں بولتا پیغمبر اپنی خواہش سے، اس کا بولنا خدا کی وجہ وہی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے جو کچھ تم تک پہنچاؤ، خواہ ایک آیت، تو رسول اللہ کی بات پہنچانا ہے ہمیں عوام کو، تو آپ حدیث پیش کریے نا لا پہ اٹھانا اللہ پہ گرانے کی۔ یہ سب جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ، ارے سب بھائی جاہلوں والی۔ اچھا آپ عالم ہیں، آپ سے نہیں پوچھے اللہ کہہ رہا، سنو اللہ کہہ رہا قرآن کے اندر کہ تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو، آپ سے پوچھے تو آپ ہی کہہ رہے ہو جاہل، چھوڑ رہے ہیں آپ مجھ سے پوچھ چھوڑ رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں، آپ تو گھما رہے ہو نا، بتا رہے ہیں، آپ تو گھما رہے ہو نا، حدیث بتا رہے آپ پوری نماز پوچھ رہے ہو گنبن کی طرح، گنبن ہے نا ایک عالم وہ گھماتا ہے جیسے، ایسے گھما رہے ہو آپ تو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ فریب دے رہا لوگوں کو، ایسے آپ فریب دے رہے ہو، آپ سے پوچھے یار لا پہ اٹھانا اللہ پہ گرانے کی حدیث کہاں ہے، آپ بتا دیجیے، یہ رہی بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ بہقی طبرانی مسند احمد موطا امام مالک دارقطنی عبدالرزاق ابن ابی شیبہ، کہاں پر ہے بتائیے نا آپ۔ اچھا میری بات سنیں گے آپ، سمجھنے کے تو ہے نہیں، اس لیے کہ آپ خود غیر مقلد ہیں تو ہمیں تو الحمدللہ ہوں اہل حدیث، مجھے تو فخر ہے اس بات پہ۔ میں کہہ رہا ہوں آپ غیر کے مقلد ہیں، اور ان کے اندر عادت یہ ہوتی ہے غیر کے مقلدین کے کہ یہ بات کو مانتے نہیں ہیں، بیوقوفوں والی پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں۔ آپ حدیث پڑھ دیجیے الحمدللہ مان لوں گا۔ تم نہیں مانو گے، نہیں حدیث تو پڑھیے، میں کہہ رہا ہوں آپ اللہ کی قسم مان لوں گا، اللہ کی قسم مان لوں گا۔ سینے پر یہ جاہلوں والی باتیں نہ کریں، سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث مجھے دکھا دیں آپ کہاں ہیں۔ بھائی ہم دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کی زرہ پہ رکھتے ہیں، وہ سینے میں بھی آیا تھا پیٹ میں بھی آیا تھا۔ ہاں تو مجھے دکھا دیں آپ حدیث کہاں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث 740 نمبر کی، پڑھ کے بتاؤں کیا؟ پڑھ کے بتائیں۔ ہاں چلو نکال رہا ہوں، 1 منٹ رکو۔
निकालना मुझसे आप, थोड़ा नेट स्लो हो रहा है। جی حمزہ عبداللہ بن مسلمان کانبی نے بیان کیا امام مالک رحمۃ اللہ سے انہوں نے ابو ارے بھائی یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم یہ ترجمہ پڑھ رہے ہو، وہ بھی ترجمہ انہوں نے کسی غیر کا ہے۔ سعید رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرا پر رکھو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے صاحب، 740 نمبر کی۔ یہ ہاں زیرہ کسے کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 740 نمبر کی۔ زیرہ کسے کہتے ہیں میں معلوم کر رہا ہوں آپ کو۔ جی یہ حکم دیا اللہ کے طرف سے، حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرا پہ رکھو۔ یہ پھر تم نے ترجمہ سنایا، زیرہ کسے کہتے ہیں؟ زیرہ زرا کہتے ہیں یہ جو بیچ انگلی پورا ہوتا ہے نا، پورے سے لے کے کونے کے حصے کا، وہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ زیرہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول میں وضو کے اندر زرا تک ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ ہاں تو میں یہ تو معلوم کر رہا ہوں زیرہ کسے کہتے ہیں، تو زرا یہ ہو گیا نا، کہاں سے لے کے خاتم دھوتے اللہ کے رسول ہاتھ؟ زیرہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمائی زیرہ کیا ہے؟ ارے وہ کہتے ہیں حدیث رسول اللہ ہے کہ اللہ کے رسول زرا تک ہاتھ دھویا کرتے تھے وضو کے اندر۔ جی آپ کو تو کچھ بھی علم نہیں مفتی صاحب، اس کا مطلب ہے۔ اچھا ہاتھ، اچھا زرا کیسے کہتے ہیں آپ بتاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے بتا دیا نا کہ اللہ کے رسول زرا تک ہاتھ دھویا کرتے تھے وضو میں۔ اس کی کوئی آپ کے پاس دلیل ہے کوئی؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے نا، ہنسی رہو آپ جو ہے۔ اچھا زرا کا مطلب آپ بتا دیجیے، ہمیں غلط ثابت کر دیجیے۔ تھوڑا سا پڑھ لیجیے، ابھی جاہلوں والی گفتگو کر رہے ہیں مفتی صاحب، آپ کا جواب نہیں جانتے۔ اچھا اللہ پہ اٹھانا اللہ پہ گرانے کی حدیث بتائیے نا خالی۔ میں بتا رہا ہوں کچھ آپ کے پاس کچھ آپ جانتے نہیں ہیں، جاہلوں والی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھ لو، اللہ فرمانا نا اگر تمہیں علم نہ ہو تو بتاؤ نا۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 41 سورۃ النحل پارہ نمبر 14۔ کون سی سورت؟ اس کے اندر یہ فرمایا سورت کون سی؟ جی سورت کون سی ہے؟ سورۃ النحل، سورۃ النحل، سورہ نحل کون سی سورت ہے؟ جی پارہ نمبر 14۔ ارے سورت کتنے نمبر کی سورت ہے سورہ نحل؟ بتا تو رہا ہوں پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 41۔ تو کون سے نمبر کی سورت ہے یہ تو بتا دو۔ ارے بھائی سورۃ النحل 14 تو 14 پارے میں کھول کے دیکھ لیں آپ، 14 پارہ سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت ہے، کوئی بات نہیں مفتی صاحب، میں تو ویسے پوچھ رہا تھا۔ چلو خیر یہ بتا دو لا پہ اٹھانا اللہ پہ گرانے کی حدیث کا ہے۔ ایک منٹ میری بات سنیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیں، یہ نہیں کہا جا رہا بتائیں۔ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں گے، پوچھنا آپ تو کسے گھما کہتے رہے ہیں؟ ہیں کہ مفتی صاحب دوبارہ پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب کہ لا پہ اٹھانا اللہ پہ گرانے کی حدیث کہاں پر ہے؟ یہ پوچھ تو رہا ہوں نا دوبارہ، کہتے کسے ہیں یہ بتائیں آپ مجھے۔ پوچھ تو رہا ہوں نا مفتی صاحب لا پہ اٹھانا اللہ پہ گرانے کی حدیث کہاں ہے؟ ارے 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 میری بات سنیں، آپ پوچھنا کسے کہتے ہیں یہ بتائیں مجھے۔ چلو مفتی صاحب ساری باتیں چھوڑیے، آپ سے اس پر آئیے، پوچھ رہا ہوں میں آپ سے لا پہ اٹھانا اللہ پہ گرانے کی حدیث کہاں پوچھا جاتا تو کیسے پوچھا جاتا؟ آپ سوال لکھ کر بھیجیں ہمارے پاس تحریر کر کے کہ حضرت مجھے فلاں حدیث چاہیے۔ اچھا کوئی بات نہیں مفتی صاحب، میں آپ کو پتہ بتا دوں گا۔ اچھا مفتی صاحب ایک بات اور کرنا تھی مفتی صاحب، کوئی بات نہیں چلو ختم کروں بات کو۔ یہ جاہلوں والی گفتگو نہ کریں، آپ میرے پاس سوال لکھ کے بھیجیں، اپنا نام بھیجیں، اپنا فوٹو بھیجیں کہ مجھے یہ چاہیے۔ جی کوئی بات نہیں، چلو یوں سوال نہیں ہوتا، یوں پوچھا نہیں جاتا۔ چلو مفتی صاحب معافی چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں ایسے ہوئے۔ مفتی صاحب ایک بات ہی پوچھا تھا کہ جو موقعہ غیر موقعہ سنت ہوتی ہے نا، تو موقعہ کتنی ہے دن بھر میں؟ جی دن بھر میں موقعہ سنتیں کتنی ہیں؟ یہ پھر بیوقوفی والی بات، ارے لکھ کے بھیجو پھر ہم بتائیں گے آپ کو کتنی ہے۔ اچھا ظہر میں کتنے فرض ہیں مفتی صاحب یہ بتا دو چلا تھا۔ ہم یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ میرے پاس لکھ کے بھیجیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا اثر میں کتنے فرض ہیں؟ دیکھو کر رہے ہیں بیوقوف والی باتیں۔ ارے آپ کو جو معلوم کرنا ہے آپ میرے پاس لکھ کے بھیجیں پھر میں بتاتا ہوں آپ سے۔ آپ مفتی صاحب جو ہم نے شروع میں فون کرا تھا جب بھی کہتے نا آپ کہ بھائی میری پٹائی لکھنے کے بعد میں ایسے بولنے لگ جاتا ہوں، آپ تبھی کہتے نا یہ بات کہ بھائی مجھے پٹائی لگ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں لکھ کے بھیجو، فون میں نہیں بتاؤں گا۔ شروع میں تو آپ بتانے کو تیار تھے، 2 منٹ رکو میں فون میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ابھی حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ شروع میں تو میں نے نہیں کہا آپ سے کہ آپ کو حدیث بتاتا ہوں، میں نے کہا آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، 2 منٹ کے بعد گفتگو کرنا۔ نہیں ابھی کہا تھا آپ نے بتاتا ہوں 2 منٹ بعد آپ کو، اور پھر آپ نے پھر بتایا بھی مجھے۔ اب بھی تجلیس اور جھوٹ سے کام لے رہے ہو، یہ تمہارے اندر جو ہے نا غیر کے مقلدین جتنے بھی ہوتے ہیں یہ دجال اور جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ کہاں سے بول رہے ہیں مفتی صاحب، آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ جی میں سیوہارا کا رہنے والا ہوں۔ شیواڑ کے؟ جی نمبر آپ نے لیا ہے میرا اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کے رہنے والے؟ میں نے پوچھا نہیں کہ آپ کہاں کے ہو، یہ نہیں پوچھا میں نے صاحب۔ کون سے ڈسٹرکٹ میں آتا ہے؟
وہ کون سے राज्य में आता है؟ जी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। बिजनौर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप कल ही बता दीजिए हमें, हम इतनी दूर कहाँ से पहुँचाएंगे खत, आप भी तब बता दीजिए, आज ही अमल कर लेंगे हम। ला पे उठाए लल्ला पे गिराएंगे उंगली को, कहाँ लिखा हुआ है? कल आज से अमल चालू कर देंगे। आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त ही पढ़ते हैं। नमाज में सजदा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। कैसे करते हैं सजदा? 7 हड्डियों पर, नाक का टिकना जरूरी नहीं, तो सजदा नहीं होगा। 7 हड्डियों पर करते हैं जी। 7 चीजों पर सजदा करता हूँ, 7 चीजों से, घुटने, हाथ, पेशानी, नाक। अगर नाक नहीं पहले क्या चीज रखते हैं? पहले हाथ, पहले हाथ जाते हैं, पहले हाथ रखते हो? हाँ हदीस है उसकी। 1 मिनट, पहले हाथ रखते हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर घुटने रखते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद पेशानी, नाक टिकाते हैं। अच्छा, पेशानी फिर नाक, अच्छा फिर बस हो गए ना 7 चीजें। अच्छा हो गई 7 चीजें। ये किसी हदीस में है? अल्लाह के उसने फरमाया ना 7 चीजों से सजदा करो, और जिसकी नाक नहीं टिकी उसकी नमाज नहीं। आपको मालूम नहीं है हदीस ये? नहीं, मैं 7 चीजों को नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जो आप पहले जो है हाथ रखते हैं, फिर घुटने रखते हैं, हदीस है, फिर पेशानी, फिर नाक रखते हैं। अबू दाऊद की हदीस है ना? क्या है अबू दाऊद की हदीस? हदीस नंबर क्या है? अभी दे दूंगा मुफ्ती साहब में, अभी निकालना पड़ेगा, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगी। अल्लाह के फरमाया ऊँट की तरह ना बैठो, पहले हाथ रखो, ये हदीस है। आप तो ला पे उठाना, लल्ला पे गिराने की हदीस दो ना मुफ्ती साहब, जिससे बात करी। मैं पहले ये तो मैं आपको बता तो दूं, समझा तो दूं आपको, आप तो बताएं मुझे कहाँ है, दिखाएं जरा। क्या ये कहाँ है हदीस जो आप जिस तरतीब से आप सजदा कर रहे हैं, कहाँ है हदीस? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे नंबर याद नहीं है, तो निकाल देता मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, दूंगा आपको। आपकी तो नमाज खुद अल्लाह के नबी के खिलाफ है। हाँ तो आप बता दीजिए क्या करना चाहिए, सुधार दीजिए मेरी नमाज को, सुधार दीजिए ना। चलो बस सबक पढ़ो आप। मुफ्ती साहब ला पे उठाना, लल्ला पे गिराने की हदीस दे दो ना खाली मुझे। ऑडियो बन रही है आपकी, यूट्यूब पे डालेगी मुफ्ती साहब, नाम हो जाएगा आपका, बहुत मशहूर होने वाले हो आप अभी। ये सब जगह जाएगी, दुबई, सऊदीया, सब जगह जाएगी। आगे एक आलिम ने आज हदीस दे दी पहली बार, बातिल ने, कि ला पे उठाना लल्ला पे गिराने की हदीस दे दी एक बातिल ने। हम जाहिलों को हदीस नहीं दी जाती। हाँ 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 हाँ, अल्लाह तो कह रहा है कि अनपढ़ों में हमने एक रसूल भेजा जो तुम्हें पाक करता है। अल्लाह कह रहा है ना कुरान के सूरह जुम्मा के अंदर। तो अल्लाह के आलिम से गुफ्तगू की जाती है दलील से, और जाहिल से गुफ्तगू की जाती है इल्जाम से। तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम सजदे में जिस तरतीब से सजदा करते हो, तरतीब तुम्हारे पास कहाँ है, कहाँ मौजूद है? अल्लाह के नबी के खिलाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 चीजों पर सजदा करना चाहिए, अबू दाऊद की हदीस है। 7 चीजों की तरतीब कहाँ से साबित करेंगे आप? 7 चीजों पहले हाथ जाना चाहिए, पहले हाथ जाना चाहिए जी, पहले हाथ जाना चाहिए। अब आपने बता नहीं रहा, हमारी नफी भी पेश नहीं कर रही, गलत कर रहा हूँ मैं। तो कहाँ है तुम्हारे पास हदीस? ये पहले हाथ रखनी चाहिए, अल्लाह के नबी के अल्फाज दिखाएं। बातिल खां, जब तुम कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, तो अब तुम बताओ ना सही क्या है। तुम मुफ्ती हो कि नहीं बता पा रहे यार, हद हो गई। सवाल कर रहे हो एक तालिब इल्म से, कुरान के खिलाफ कर रहे हो। कुरान तो कहता है तुम्हें इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो, सूरह नहल। हाँ तो और तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुमने कुरान को ही नहीं माना। कुरान ये कहता है अगर तुमसे कोई तालिब मालूम करे तो बताओ, और अगर जाहिल झगड़े तो उसे बताओ मत। क्या झगड़ा? हम तो कह रहे हैं कुरान कहता है, हम का झगड़ा आपसे कुरान ने फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून के साथ वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा भी कहा है। जाहिल किसे कहते हैं मुफ्ती साहब? जी, जाहिल किसे कहते हैं? जाहिल के बारे में कुरान ने खुद तशरीह की, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये दोनों होते हैं जाहिल, मग़ज़ूब भी जाहिल होते हैं, जाल भी जाहिल होते हैं। जाहिल किसे कहते हैं? जाल जाहिल वो होते हैं जिन्हें रास्ते का पता नहीं होता, और मग़ज़ूब जाहिल वो होते हैं जिनका रास्ते का पता होता, जिद करते हैं। नहीं, हम तो रसूलुल्लाह का फरमान पूछ रहे हैं, हम तो रास्ते का पता, हम तो रसूलुल्लाह का फरमान अमल पूछ रहे हैं आपसे, तो हम जाहिल कैसे होंगे? जाहिल तो अबू जहल था, जैसे आप नहीं बता रहे, जिन्हें रसूलुल्लाह की नहीं मानी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान जो है, एक मिनट ये बताएं आप मुझे, आपके यहाँ, अरे बेवकूफ़ वाली बात है, आपके यहाँ मेयार क्या है? आपके यहाँ मेयार क्या है ये बताएं। हमारे यहाँ मेयार ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, मैं तुम्हें 2 चीज़ मांग रहा हूँ, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। आपके यहाँ मेयार क्या है किसी बात को मानने का, ये बताएं। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की दलील दे दीजिए आप। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को मानेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा किसी चीज को नहीं मानेंगे? आगे तो सुनिए, अब कुरान तो वो है जिसमें 114 सूरतें हैं, और सुन्नत वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिल इत्तिफाक मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। अगर किसी बात पर उम्मत का इजमा है तो वो भी दीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाकिम किसी मसले में इज्तिहाद करे, अगर सही निकलता है 2000 है और गलत निकलता है 1000 है, तो इज्तिहाद भी हमारी हुज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह।
تو پتہ ہی لگا کہ قرآن، سنت، اجماع امت اور اجتہاد 4 اصول ہو گئے. جی آگے بولیے. قرآن، سنت، اجماع امت اور اجتہاد. ہاں یہ رسول اللہ نے فرمایا نا. 2 چیزیں اور حدیث میں سنت ثابت ہے. اچھا یہ معیار ہے ہماری. یہ سنت کی جو تعریف کی آپ نے وہ کیا کی؟ دوبارہ کریں ذرا. اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کا فعل اور اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام ہوا اسے تقریری سنت کہا ہے. قولی، فعلی، تقریری. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہنا مانو رسول کا، تو یہ ہو گیا قول. اللہ کہتا ہے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول کا ہے، یہ ہو گیا عمل. اللہ کے رسول کی حدیث بھی سب سے اچھا بات رسول اللہ کے سب سے اچھا طریقہ رسول اللہ کا. تیسری بات کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ایسی کوئی بری بات نہیں چھوڑی جو تمہیں نہ بتا دی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو خاموشی اختیار کر لیں وہ بھی دین ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کی باتیں ساری. اب لا پہ اٹھانا اللہ پہ جان پہ حدیث دے دو. ایک بھی بات آپ کی صحیح نہیں. ایک بات تو آپ غلط ثابت کر دو. جی سب باتیں آپ جو ہے بس یوں ہی کر رہے ہیں کہ زبان زوری ہے، کچھ اور نہیں. آپ غلط ثابت کر دو مفتی صاحب. سنت کی تعریف آپ سے صحیح نہیں ہو رہی. سنت کے جو نا اللہ کے سوا قول، اللہ کے سوا فعل اور اللہ کے سوا کے زمانے میں کوئی کام ہوا اس پر آپ نے خوابی اختیار کیا. سنت پہ عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، اجر ملے گا اس کا. کرنا چاہیے. ہاں 1 منٹ کرنا چاہیے. ہاں الحمدللہ. آپ نے کہا سنت اللہ کے رسول کا فعل، قول، فعل اور آپ کے عمل کو قول، فعل اور تقریر. ہاں فعل کسے کہتے ہیں بھائی؟ عمل کو جو آپ علیہ السلام نے کیا ہو. ہاں اچھا آپ بتائیے سنت اور عمل کریں نہ کریں؟ 1 منٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. 1 منٹ میری بات سنیں. آپ میری بات سنیں. یعنی آپ علیہ السلام نے جو کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں. الحمدللہ. اس کی نفی نہیں ہونا چاہیے بعد میں. جیسے مان لو جنازے میں کھڑے ہو جایا کرتے بعد میں منع کر دیا گیا، نفی نہیں ہونا چاہیے. عمل کرنا چاہیے. ہاں اگر منسوخ نہ ہوا تو. اگر منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نفی کری اللہ کے نبی نے. بعد میں نفی ہو گئی. مان لو شروعات میں عمل تھا اللہ کے رسول کا، پھر بعد میں ختم کر دیا آپ نے، چھوڑ دیا، تو پھر نہیں ہوگا نا وہ عمل. بعد میں مطلب اللہ کے نبی نے منع کیا ہو اس سے. ہاں یہ پھر عمل کرنا بند کر دیا، یہ منع بند. اچھا اب اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کی اور اس سے منع بھی نہیں کیا تو وہ کرنی چاہیے. وہ تو سنت ہے، اگر کر لو تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں. سنت ہے. اللہ کے نبی کا عمل ہے معراج پہ تشریف لے جانا یا نہیں ہے یہ بتائیں. وہ تو معجزہ ہے نا اللہ کا، وہ تو خاص. میں یہ پوچھ رہا ہوں اللہ کے نبی کا عمل ہے یا نہیں؟ وہ تو فضل ہے اللہ کا. اب آپ تو جہالت پر آ گئے. 1 منٹ میں جہالت نہیں، آپ کی جہالت بتا رہا ہوں. آپ اللہ کے نبی کا عمل ہے نہیں معراج پہ جانا؟ ارے تو فضل ہے اللہ کا. اللہ کا عمل ہے یا نہیں یہ بتائیں. ارے عمل کیوں نہیں ہے؟ آپ انکار کریں گے کیا؟ تو آپ اس عمل سے اللہ کے نبی نے کہیں منع کیا ہے؟ کس عمل سے؟ اس سے معراج پہ جانے سے کہیں منع کیا ہے اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا نا وہ تو. ابھی آپ نے تو اب آپ کی تعریف غلط ہو گئی نہیں سنت کی؟ نہیں غلط. ابھی آپ نے سنت کی تعریف کی کہ آپ علیہ السلام کا عمل نہیں ہوئی غلط. آپ تو رسول بھی تو ہیں. جی آپ رسول بھی تو ہیں، آپ نے حکم بھی تو دیا ہے. حکم دیا وہ تو معجزہ تھا اللہ کی طرف سے. آپ کا عمل نہیں تھا وہ. الحمدللہ عمل تو تھا لیکن ساتھ میں معجزہ بھی ہے وہ. تو آپ نے تو تعریف یہ کی نا، تو آپ نے تو تعریف نہیں کی ہے کہ ایسا عمل جو معجزہ ہو. اچھا یہ چاند کے 2 کر دو گے کیا آپ؟ جی کر دو گے چاند کے 2؟ میں تو نہیں کہہ رہا آپ سے میں چاند کے 2 کر دوں گا. تو اللہ کے سنت پر عمل کرو گے نہیں کرو گے آپ؟ جی تو یہ سنت ہے کیا؟ یہ تو میں سمجھا رہا ہوں تمہیں. یہ تو تم نے تعریف کی ہے نا جاہلوں والی سنت کی. میں نے تعریف کی غلط کری ہے کیا؟ بالکل غلط ہے. اب آپ بتاؤ. چلو ٹھیک ہے، چلو اب اس پر آئیے. میں بتا رہا ہوں غلط ہے، میں نے غلط ثابت کر دی آپ کی تعریف. ارے کہاں کرے غلط ثابت؟ وہ معجزے ہیں، وہ تو معجزے ہیں. تو آپ نے تو تعریف میں یہ نہیں کہا کہ معجزہ نہ ہو. مفتی صاحب آپ کی ریکارڈنگ ڈالیں گے، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر. کہاں کا بتا؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جو غیر کے مقلدین بات کرتے ہیں، جاہل و بات کرتے ہیں، یہ ریکارڈنگ ہی کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے. آپ کے شہر میں چلے گی نام ہو جائے گا آپ کا. کیا آپ معجزے کو کیا سنت کہہ رہے ہیں؟ تم بھی تعریف کی ہے سنت کی تعریف میں یہ کہا کہ آپ علیہ السلام کا عمل، آپ کے اقوال، آپ کی تقریرات، یہ آپ نے 3 لفظ اس میں بولی. پوری امت تو آپ علیہ السلام کا عمل، ارے یار سنو میری بات، آپ علیہ السلام کا عمل معراج پہ جانا ہے. آپ مجھے سنت دکھائیں. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ قائمن بول فرمایا ہے. آپ اسے سنت ثابت کریں. کیا فرمایا؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ پیشاب فرمایا آپ نے قائمن. ہاں آپ اسے سنت ثابت کریں. تو کیا ہے؟ ابھی آپ کو سنت کی تعریف نہیں پتا، آپ جانتے کچھ ہے نہیں. بتائیے نا. بلا وجہ جو ہے
آپ بتائیے نا، آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ یوٹیوب پر ڈلے آپ کی. ہاں تو میں بتا رہا ہوں، آپ میری تعریف سنیں، آپ سنت کی یوٹیوب پہ نہیں ساری دنیا میں ڈالیں. آپ سنائیے سنت تعریف. سنت کی تعریف سنیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عمل مستقل، لفظوں پہ غور کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عمل مستقل جو آپ نے بلا عذر فرمایا ہو اور وہ امت کے لیے کرنا جائز بھی ہو، ممکن بھی ہو، اسے سنت کہتے ہیں. اچھا، تو لا پہ اٹھانا اللہ پہ گرانے کی حدیث کہاں ہی ہوتا؟ آپ سے کچھ آتا نہیں ہے، کچھ جاتا نہیں ہے، بلا وجہ آپ نے سنت کی تعریف کی، اسے آپ ثابت نہیں کر سکیں. آپ نے اسے آپ ثابت نہیں کر سکے، اس سے کوئی حدیث نہیں دے سکے. آپ مفتی صاحب لا پہ اٹھانا اللہ پہ گرانے کی حدیث بتا دو نا، آپ تو عالم ہے نا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ تو اپنے آپ میں جو ہے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں یعنی کیا کیا ہے، تو آپ جاہل بتائیے نا. لا پہ بتا رہے ہیں کیا کیا. آپ جو نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، آپ اس کے پاس آپ کے پاس حدیث نہیں ہے. آپ کہاں تک اٹھانے ہیں، اس کی آپ کے پاس حدیث نہیں ہے. اس کے بعد ہاتھ جو ہے کہاں باندھنے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس حدیث نہیں ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں پڑھنی، اس کے بعد آپ کے پاس حدیث نہیں ہے. سورہ فاتحہ پہ بھی، سورہ فاتحہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بخاری شریف کی حدیث، کہ اللہ کے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. ہاں، عبادہ بنت صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اچھا، ابو داؤد سے سوری، اور کیا کہتے ہیں مسلم میں ہے ابو ہریرہ سے مروی. اچھا، قرآن کی آیت اور حدیث ٹکرائیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کی آیت حدیث ٹکرائے تو وہ بتاؤ پہلے کیا ٹکرا رہی ہے، قرآن حدیث کا ٹکرا رہا ہے. نہیں، میں معلوم کر رہا ہوں آپ سے سوال ہے. قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرائیں تو فرضی وہ سوال کا جواب نہیں دیتے، فرضی سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. جاہل والی گفتگو. مفتی صاحب ایک سوال کا جواب اپنی چیزیں لگا دی، خالی لا پہ اٹھائیں اللہ پہ گرانے کی حدیث دے دو نا مجھے. سوال کا جواب دیا جاتا ہے، جہالت کا جواب نہیں دیا جاتا. ارے آپ فرضی تو سوال کرے الحمدللہ ہم اسے جواب دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی جاہل اس کو جواب نہیں دیتے. رسول اللہ کیا طریقہ ہے تشہد میں انگلی کو اٹھانے کا، یہ بتا دیجیے. خالی سوال جو ہے سوال وہ بتاتا ہے کہ سائل سوال کر رہا ہے، تو ہم سائل، اور جہالت یہ بھی بتاتی ہے کہ سائل سوال نہیں جہالت بکھیر رہا ہے. جہالت کا جواب نہیں دیا جاتا، سوال کا جواب دیا جاتا. تو میں سوال ہی کر رہا ہوں الحمدللہ کہ لا پہ اٹھانا اللہ پہ گرانے کا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. خالی ہاں کہہ دو کہ رسول کا طریقہ ہے.